میری آن گراؤنڈ رپورٹر سے بات ہوئی آپ کے انٹرویو سے پہلے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول کپڑوں میں لوگ آئے اور کپڑوں میں پولیس بھی تھی اور اداروں کے لوگ بھی تھے. ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے تو پھر اس میں تو جو لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ ماضی میں رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا وہ بوٹ پالش کرتے رہے ہیں. نے کہا کہ جب ہم میر جعفر کا نام لے کر کہیں گے کہ یہ میر جعفر. خان صاحب تو اپنے جلسوں میں کہتے رہتے شہباز شریف تم میر جعفر ہو, پھر کس کا نام لینا آپ نے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست او پی کے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب, سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں, وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس رہی. ایسے ٹائم پر ان سے یہ ملاقات کر رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں جب سیالکوٹ کے اندر ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے پولیس نے دھاوا بولا. یہ کوہاٹ کے لیے جا رہے خان کا ایک عظیم الشان وہاں پر بھی جلسہ ہے. شبلی فراز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ بہت صبح ٹیلی ویژن کس وقت دیکھا آپ نے؟ صبح بھی 10 بجے کے قریب. 10 بجے کی, یعنی اس سے پہلے جو کچھ شروع ہوا تھا سیالکوٹ میں آپ کو کیسے اطلاع؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے میں اس پہ فون پہ اور اس پہ پتہ چل گیا تھا کہ جس طرح سے سیالکوٹ میں جو کہ ہمارا آج جلسہ ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے مختلف قسم کی کارروائیاں کی گئیں, جس میں کہ ایک طے شدہ مقام, ایک اجازت دی ہوئی جگہ جس پہ کہ ہمارے ساری ارینجمنٹس ہو گئی تھیں, ایسے وقت میں رات کی تاریکی میں انہوں نے سول کپڑوں میں آ کے لوگ اور کرینیں دور کھڑی کر کے اور اس موقع کی تلاش میں رہے کہ ایک ایسے وقت میں ان کی ساری ارینجمنٹس کو ختم کیا جا سکے تاکہ یہ جلسہ نہ ہو سکے یا کامیاب نہ ہو. مقصد صرف جلسہ کامیابی سے روکنا تھا یا کارکنوں اور لوگوں کو ڈرانا تھا؟ دیکھیں دونوں تھے مقصد تھے. یہ ایک میسیجنگ بھی تھی کہ جی یہ ٹیسٹ کر رہے تھے, ہمیں یہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. جس طرح کہ رانا ثناء اللہ بیانات دے رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو. دیکھیں یہ جو مین جو فورس ہے یہ تو جو اس ملک کے مستقبل کے امین ہے, یعنی آپ جیسے ینگ لوگ یہ اس ملک کے امین ہیں اور انہوں نے اپنے مستقبل کو نہ تو گروی رکھوانا ہے جو گروی رکھا ہے پچھلی حکومتوں نے, یا ابھی جس سازش کے ذریعے اس حکومت کو بدلا گیا اس کو وہ جو گروی تھا رکھا اس کو ہم نے چھڑانا ہے. اور وہ عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے اور ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پہ سو گزری سو گزر گئی. اب جو ہے تو ہم مزید اپنے ملک کے مفادات پہ کوئی سودا بازی نہیں کر سکتے. اس ملک یہ ایک آزاد ملک بنا تھا. شبلی فراز صاحب اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میری آن گراؤنڈ رپورٹر سے بات ہوئی آپ کے انٹرویو سے پہلے. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول کپڑوں میں لوگ آئے اور کپڑوں میں پولیس بھی تھی اور اداروں کے لوگ بھی تھے. اداروں کے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو نیوٹرل ہیں کیا وہ نیوٹرل رہے؟ دیکھیں جی جو بھی لوگ وہاں پہ گئے جس طریقے سے بھی کیا گیا, دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں اور اس قسم کی صورتحال میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون تھے وہ لوگ جو کہ ایک اجازت دی ہوئی, ایک سرکاری ایک پرمیشن دی ہوئی اس کو سبوٹاج کر کے اس کی نفی کر کے اور ایک ایسا اقدامات کیے گئے جس سے کہ پورا سیالکوٹ کیا کہ آج پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے. اور یہ چیز جس کو کہ ہم ایک بڑے منظم بڑے پرامن طریقے سے ہم رکھ رہے تھے, جتنے جلسے ہمارے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئے, کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. آپ کی ابھی تک عثمان ڈار یا عمر ڈار سے بات ہو سکی؟ میں نے کوشش کی ہے عثمان ڈار سے بات کرنے کی, لیکن وہ اس وقت جو ہے تو وہ تھانے میں تھے تو بڑی مختصر بات ہوئی. آپ سر بہت باخبر ہیں اور پرائم منسٹر خان کے بڑے قریب رہ چکے ہیں, بڑی اہم وزارتوں پر بھی آپ موجود رہے. خان صاحب نے گزشتہ دن جو کچھ رپورٹرز اینکرز کے ساتھ ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس دن سے ڈریں جب ہم نیوٹرل کا, بلکہ نہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم میر جعفر کا نام لے کر کہیں گے کہ یہ میر جعفر ہے. خان صاحب تو اپنے جلسوں میں کہتے رہتے شہباز شریف تم میر جعفر ہو, پھر کس کا نام لینا؟ نہیں دیکھیں اس میں کردار تو کافی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو سربراہی جس میں جو کہ مین اعلی کار تھے وہ شہباز شریف اور نواز شریف ہیں. اس کے علاوہ بھی میر جعفر تھے؟ اس کے علاوہ بھی دیکھیں یہ ایک یا دو اشخاص کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. اس میں بڑے ایک منظم اور ایک بڑا وسیع ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جس سے کہ رجیم چینج جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ممالک میں, اس میں جو بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے وہ شریک ہوئے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے
برطانیہ میں ان کو باقاعدہ یہ احکامات جاری کیے گئے کچھ اداروں کی جانب سے کہ آپ ارلی الیکشنز کال کریں. ایسی اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں؟ دیکھیں مفروضوں پہ تو ہم یقین نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا یہ ایک بنیادی دیکھیں جب اس قسم کی صورتحال سے ملک دوچار ہو جائے جہاں پہ کہ پوری اپوزیشن باہر نکل جائے پارلیمنٹ سے، جی اور وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بالکل ایک اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھے اور گورنمنٹ ملک سے باہر اور گورنمنٹ ملک سے باہر چلی جائے، دو فائنانس منسٹر، دو وزیر اعظم، دو ڈیفنس والے، یہ جو ہیں انٹیریئر والے، یہ اس قسم کی حالات میں جس میں کہ ہم بڑی مشکل سے اس ملک کو ایک گرداب سے نکال لائے تھے کووڈ کے بعد. پہلے جو انہوں نے تباہیاں چھوڑی تھیں، اس کے بعد کووڈ آ گیا، اس کے باوجود ہم نے 5.6 گروتھ ریٹ رکھا، اور ہم نے جتنے بھی اکانومی کے اشاریے تھے سارے بڑے مثبت چل رہے تھے. ایسی صورتحال میں حکومت کو ٹاپل کرنا، یا تو یہ ہوتا نا جس طرح کے سری لنکا میں حالات ہیں تو پھر تو بات بنتی تھی، لیکن ایک صحیح چلتی ہوئی حکومت جو کہ اوپر کی طرف جا رہی تھی اس کو ایک دم اوور نائٹ جو ہے اس قسم کی سازش کے ذریعے ڈیسٹیبلائز کرنا، میرا خیال ہے یہ تو ملک کے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ جو ہمارا جو ایک سالڈ ہمارے پاس جو خط ہے جو کہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ہم نے سینٹ چیئرمین کو، نیشنل اسمبلی، ان سارے اداروں کو ہم نے بھیجے ہیں تاکہ اس پہ تحقیق ہو. کیونکہ یہ عمران خان، دیکھیں عمران خان تو ایک لیڈر ہے اور ایک ملک کا وزیر اعظم تھا، لیکن سازش تو پاکستان کے خلاف ہوئی، پاکستان کے عوام کے خلاف ہوئی، ان کے مستقبل کے بارے میں ہوئی، ان کو دھمکی دی گئی. دیکھیں ایک نیوکلیئر پاور ہے، خدارا آپ یہ سوچ کریں کہ ایک ملک ہے جو کہ 22 کروڑ عوام ہیں، اور ایسے عوام جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے پوٹینشیل والے لوگ ہیں. ہماری افواج دنیا کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک فوج ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے تو پھر اس میں تو جو لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ ماضی میں رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا وہ بوٹ پالش کرتے رہے ہیں. ایک عمران خان اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ملا ہے جو کہ اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا کہ کسی اور کے رحم و کرم پر، اور نہ کہ اس ملک کے عوام کے مفادات کو پس پش ڈال کر اور دوسروں کے مفادات کو آگے بڑھائیں اور اپنے مفادات ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی ہے اور ایک سٹینڈ بھی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں شبلی فراز صاحب کہ جو صدر ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ فیڈریشن کے چیف ہیں اس وقت، انہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک بار پھر لیٹر لکھا اور کہا کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو. ابھی تک نہیں ہو رہی، گورنمنٹ ختم کر دی گئی، ملک کے اندر لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی تک جوڈیشل کمیشن بن کیوں نہیں سکا؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہماری جوڈیشری کے لیے ایک سب سے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی کا ان کے ایجنڈے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ادارے تو ملک کے اس کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ادارہ جو کہ سارے انصاف کے جو فراہم کرتی ہے پورے اس میں ایک ایسی سیریس قسم کی ایک بڑی، اس سے زیادہ کوئی خطرہ آپ پہ اگر حملہ ہو جائے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے خلاف سازش ہو کے اور آپ کے عوام کے پسندیدہ اور یا عوام کے الیکٹڈ حکومت کو اس طرح سے ٹاپل کرنا، اور پھر ایک اس سے زیادہ ایسے لوگوں کو لانا جو کہ سارے کرمنلز ہیں، جن پہ کہ سارے پہ کرپشن کے سنجیدہ ترین مقدمات ہیں، کچھ کنوکٹ ہو چکے ہیں، میجورٹی کیبنٹ ضمانت پہ ہے، ایسے لوگوں کو لانا. تو عوام نے جو آپ نے سارا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، جو کہ پاکستانی بائر ہیں اس ملک میں ہیں، یہ جو لوگ آ رہے ہیں جلسوں میں آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس چیز کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہوا ہے تو عوام نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ انف از انف. تو آپ انفارمیشن منسٹری بھی رہے، آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا پی ٹی وی کو بی بی سی کا ماڈل بنائیں گے، وہ تو سر آپ لوگوں نے نہیں بنایا. لیکن اس وقت جو پاکستان کا میڈیا ہے اور میڈیا کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے نیریٹو بلڈنگ اور سائیڈز لی جا رہی ہیں، اس پر بطور ایکس انفارمیشن منسٹری آپ کا کیا رہتا ہے؟ دیکھیں میں جہاں تک کہ پی ٹی وی کا تعلق ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ ہم نہیں کر سکے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. اس میں کئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، لیکن اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. میں وہ مانتا ہوں کہ جتنے بھی انفارمیشن منسٹر ہیں بشمول میرے، ہم جو ہے تو
ہم پی ٹی وی کو جو بنانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں بنا سکے. جی. نمبر 1 تو یہ اعتراف ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وقت تک کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بلیک آؤٹ کیا گیا ایک ایسی حکومت کو جو کہ کرپشن پہ نہیں نکالی گئی تھی، وہ ایک سازش کے ذریعے نکالی گئی تھی. تو بجائے اس کے کہ سارا میڈیا ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا اور عوام کے جذبات کی عکاسی اس میڈیا کے رول میں نظر آتی، وہ ہمیں بدقسمتی سے نظر نہیں آئے ماں سوائے چند چینلز کے. ہم نے دیکھا کہ ندیم ملک صاحب کے ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ندیم صاحب نے ایک خبر شیئر کی، لیکن آپ منتیں کرتے رہے کہ مجھے اس کے اوپر رد عمل دینے دیں. بدقسمتی سے وہ نہیں دینے دیا گیا تھا. آپ کی کیا تھاٹ ہے شبلی فراز صاحب، یہ جو ساری گورنمنٹ اور یہ 11 وزراء اور لندن میں 4-5 بیٹھے ہوئے لوگ، یہ سب کی لندن میں ایک خفیہ مقام پر نارتھ لندن میں کیا ملاقات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جہاں پہ بھی نکلیں گے دنیا کے کسی کونے میں عوام نے ان کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکے، جو انہوں نے کرپشن کی، جس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کے عوام کو پیچھے رکھا اور اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھا، اور آج اربوں کی وہ جائیدادیں غیر ممالک میں ان کے اثاثے بھی ہیں، ان کے خاندان بھی ہیں، وہ لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں. تو اب یہ جدھر بھی جائیں گے یہ چھپیں گے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وجہ کیا چھپ کے ملاقاتیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اخلاقی وہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام نے اب ان کو پہچان لیا ہے. Is there is something big than elections وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ انہیں جب ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ عوام میں تو ان کی کوئی پذیرائی ہے نہیں. اب ایک ایسی حکومت جو کہ لیک کرتی ہو، جو کہ لیجٹمیسی لیک کرتی ہو، یعنی اس سے آری ہو، تو ظاہر ہے کہ جب آپ میں ایک اخلاقی جواز آپ کی بات میں، آپ کی حکومت میں نہیں رہتا، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ چھپتے پھریں گے کہ اب اس کو ہم سنبھالیں کیسے. آپ دیکھیں اکانومی کی حالت کیا کر دی ہے، آپ دیکھیں کہ ملک میں امن و امان کی حالت کیا کر دی ہے. ایک اضطراب ہے، ایک ایسا بے چینی ہے. شبلی فراز صاحب، سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر ہم دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کلیئر ہدایات تھی کہ وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، پارٹی پوزیشن نہیں لے سکتے، انہیں نااہل کر دیا گیا تھا پولیٹکس سے. پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم برطانیہ میں جا کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جا کر اسی شخص سے پولیٹیکل ڈسکشنز اور ڈائریکشنز لے رہا ہے. اس پر آپ قانونی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہم بالکل کریں گے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو سو موٹو لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ضمانت دے کے اور وہ گئے تھے، اور جو ضمانتی ہے وہ بھی عام طور پہ جو ضمانتی ہوتا ہے وہ اس کو ایک قسم کی گرفتاری پھر اسی کو ہوتی ہے. کیونکہ یہ میں ایز این ایکس بینکر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے گارنٹور رہو اور اگر وہ لون واپس نہ کرے تو وہ پھر آپ سے لیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، ایک ایسا وزیر اعظم جس دن آج بھی اس کی پیشی تھی، اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس پہ بھی، اور ان کے جو بیٹے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان دونوں پہ یہ فرد جرم عائد ہونی تھی آج. اور وہ غائب ہیں، ان پہ کوئی وہ نہیں ہے، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے تو وہ ایک وزیر اعلیٰ بھی گئے ہیں، اور جو پی ایم جو ہے تو ملک سے باہر ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ لاقانونیت، اس کو انگریزی میں امپیونٹی کہتے ہیں، کہ یہ امپیونٹی کا کلچر اس ملک کو لے گیا ہے جہاں پہ یہ ہے. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قومی اسمبلی سے تو آپ سب نے استعفے دے دیے، سینٹ سے کیوں نہیں دے؟ دیکھیں سینٹ کا ایک مختلف رول ہے. سینٹ میں سینٹ وزیر اعظم کو الیکٹ نہیں کرتا ہے، یا نہ ان کو بناتا ہے نہ ہٹاتا ہے. سینٹ ایک ایسا اوور سائٹ کا وہ ہے جس میں کہ دیکھیں ہم نے تو بنیادی طور پہ جو استعفے دیے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو سازش ہوئی تھی جس کی وجہ سے حکومت کو ہٹا دیا گیا، تو اس ایوان میں جہاں پہ کہ پیسوں کے ذریعے ضمیر خرید کر اور ممبران کو ادھر سے ادھر کیا تھا، پھر ان کو ایز اے سیکیورٹی رکھا، اور پھر اتحادیوں کو شامل کیا گیا کہ وہ نہ آ سکیں ڈسکوالیفیکیشن میں. اب پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے کیا ہوئے. وہاں پہ جو 25 لوگ تھے جنہوں نے کہ ووٹ بھی دیا، ان کو تو 15 دن کیا 1 ہفتے کے اندر ہی ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا پھر. اور یہ حکومت پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ کس کے پاس پھر 186 ووٹ؟ اس کے اوپر بہرحال ایک ڈیفرنٹ آرگیومنٹ موجود ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کے 14 جلسے، اس کے بعد اسلام آباد کی کال، اگر یہ ساری چیزیں الیکشنز فورس نہیں کرواتی تو آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہم صرف جتنے بھی ہمارا آئینی، جمہوری اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے ہر وہ جو کہ ہم نے سٹیپس لینے ہیں یا احتجاج کرنا ہے
جس سے کہ یہ جو کٹپتلی سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت ہے یہ چل نہیں سکتی, یہ اپنے وزن تلے خود گریں گے. اب آپ دیکھیں یہ ملک کی صورتحال میں یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں جو کہ اس ملک سے بھاگا ہوا ہے, جو کہ اس ملک سے مفرور ہوا ہے, قانون سے وہ بھاگا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ ملک ہے یہ راجواڑہ ہے؟ یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یہ ملک ہے یا راجواڑہ ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں, خان صاحب نے اپنے جلسے کی تقریر میں یہ چیز کہی کہ جو لوگ کانسپیریسی کو روک سکتے تھے انہیں شوکت ترین کو میں نے بھیجا. ہم دیکھ رہے ہیں شریف مزاری صاحبہ نے ایک پریس ٹاک کی ہے اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ ہم نیوٹرل کا بھی ہم نام لیں گے. کانسپیریسی کو کون روک سکتا تھا اور کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ دیکھیں ظاہر ادارے روک سکتے تھے, کیوں نہیں روکا؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کیوں ایسا ہوا, کون تھا اس میں شامل, سر اب سارے کون کردار تھے. جی آپ سارے سیف سائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال آتا آپ میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا. نہیں, سیفس کا سوال دیکھیں نا, کئی باتیں جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی ہیں, اور اس میں کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو انفارمیشن پرائم منسٹر عمران خان, اور انہوں نے تو بڑے کلیئر جلسوں میں کہا ہوا ہے, تو جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم اتنے وثوق سے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے جس کی کہ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہو, بیکاز ہم ایک سیریس جماعت ہیں اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو وہ کسی ایک کانکریٹ انفارمیشن یا ایک ریلائبل سورس کے علاوہ, اور ہم پوری طرح سے اپنے لیڈر کو بلیو بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ایز اے وزیر اعظم تھے, جن چیزوں کا ادراک اور جن چیزوں کی جانکاری ان کو تھی وہ ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انویل کیے جا رہے ہیں. اوکے, آخری سوال آپ سے, آپ کو ہارٹ نکل رہے ہیں ابھی جلسے کے لیے, کیا توقعات ہیں؟ شدید گرمی ہے اور جب یہ جلسہ کرنے جائیں گے خواتین بچے لوگ نکلیں گے باہر اس گرمی میں؟ وہ تو دیکھیں جی, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اس وقت یہ کوئی نہ تو پکنک ہے نہ کوئی تفریح کا کوئی ایک پروگرام ہے, کوئی کانسرٹ ہے. یہ تو ایک ایسے مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس میں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کاز نہیں ہے صرف, یہ عمران خان کی کاز نہیں ہے صرف, یہ پورے پاکستان کی کاز ہے جس میں کہ ایک ساورن ملک, ایک خود مختار ملک کے اس پہ اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے, اس کی ساورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ ریکلیم کرنا ہے. دیکھیں آزادی جدوجہد کے بغیر نہیں ملتی, آپ کو گھر بیٹھے چیزیں نہیں ملتی. آپ کو جب آپ سے کوئی چیز چھینی گئی ہو تو اس کو جس نے چھینی ہوتی ہے وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا, آپ نے واپس جا کے چھینی ہے, اور یہ ہے کاز ہماری. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ویری فائن جینٹلمین اینڈ اے پولیٹیشین, اور پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگوں کی جگہ ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.